الحمد للہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفى اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم افمن کان میتا فاحییناہ وجعلنا له نور یمشی بہ فی الناس سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ اعمال دو طرح کے ہیں، ایک ہوتے ہیں اعمال حسنہ اور دوسرے ہوتے ہیں اعمال سیئہ۔ جو نیکی کے کام ہوتے ہیں شریعت کے مطابق، اللہ تعالیٰ کے حکم کے مطابق، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت کے مطابق، وہ اعمال حسنہ کہلاتے ہیں، اور جہاں خلاف شریعت کام ہوتے ہیں گناہ کے، ان کو اعمال سیئہ کہلاتے ہیں۔ دونوں کے اپنے اپنے اثرات ہیں۔ جب ہم نیک کام کرتے ہیں تو ہمارے دل میں نیکی آتی ہے، نور آتا ہے، دل میں برکت آتی ہے، اثرات ہوتے ہیں۔ اور اگر گناہ کرتے ہیں تو نبی علیہ السلام نے بتلایا کہ آدمی جب گناہ کرتا ہے تو اس کے دل پہ ایک سیاہ داغ لگ جاتا ہے، توبہ کرے تو دھل جاتا ہے، پھر گناہ کرے تو دوسرا داغ لگ جاتا ہے، اور گناہوں پہ گناہ کرتا رہے تو یہ داغ اتنے بڑھ جاتے ہیں کہ دل سیاہ ہو جاتا ہے۔ تو نتیجہ یہ نکلا کہ گناہوں سے دل سیاہ ہوتا ہے اور نیکی سے دل منور ہوتا ہے۔ یہ جو اعمال ہیں ان کا باطن پہ اثر ہوتا ہے۔ اس کی دلیل یہ ہے، ایک مرتبہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے نماز ادا فرمائی تو پیچھے ایک صحابی بھی نماز میں شامل ہوئے جن کے وضو میں کوئی کمی تھی، تو نبی علیہ السلام نے سلام پھیر کے فرمایا، کون ہے جس کے وضو کی کمی کی وجہ سے ہماری نماز پہ بھی اثر ہوا؟ تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ اگر ساتھ نماز پڑھنے والے کے وضو کی کمی کی وجہ سے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی تو فراست اتنی تھی، نور اتنا تھا، جیسے مائکروسکوپ میں چھوٹی سی چیز کو بھی دیکھ لیتے ہیں تو محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو بھانپ لیا، دیکھ لیا۔ تو اگر ہمارے وضو میں کوتاہی کا ساتھ والے پہ اثر ہو سکتا ہے تو اپنے اوپر کتنا اثر ہوتا ہوگا؟ تو اعمال کا اثر ہے۔ اللہ رب العزت کی نظر میں انسانوں کی تقسیم دو طرح کی ہے۔ هو الذی خلقکم فمنکم کافر ومنکم مؤمن، وہ ذات جس نے تمہیں پیدا کیا، تم میں سے کچھ ماننے والے ہیں، کچھ نہ ماننے والے ہیں، کچھ مسلمان ہیں اور کچھ کافر ہیں۔ یعنی بندے دو طرح کے ہیں اللہ کی نظر میں، یہ میرے ہیں مجھ پہ ایمان لانے والے، یہ میرے دشمن شیطان کے پجاری ہیں، یہ غیر ہیں۔ تو یہ اللہ کے ہاں بڑی کھلی سی تقسیم ہے۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ کو ایمان والوں سے ذاتی محبت ہے، کفر اور کافری سے اللہ تعالیٰ کو ذاتی عداوت ہے۔ ہمیں چاہیے کہ ہم کفر اور کافری والے اعمال سے بھی بچیں اور ان سے محبت کرنے سے بھی بچیں۔ محبت کریں تو اللہ سے کریں۔ یہ جو کفار کے ساتھ محبت ہے اس سے بھی دل میں ظلمت آتی ہے۔ چنانچہ امام ربانی حضرت مجدد ثانی رحمۃ اللہ علیہ کے خادم تھا، ایک دن آپ کی خدمت میں حاضر ہوا، حضرت میرا بڑا بھائی ہے اور بالکل آخری لمحات میں ہے، بیمار ہے، تو اگر آپ تشریف لائیں اور توجہات فرمائیں تو اس کا خاتمہ بہتر ہو جائے گا۔ حضرت فرماتے ہیں کہ اس کی خدمت کا لحاظ کرتے ہوئے کہ اتنا عرصہ اس نے خدمت کی، میں اس کے ساتھ چلا گیا،
وہاں جا کے اس بندے کو 1 گھنٹہ تک توجہ دیتا رہا، اس کے دل پہ کوئی اثر ہی نہیں ہوتا تھا، دل میں ظلمت ہی ظلمت۔ فرماتے ہیں اس پر میں بہت حیران ہوا اور اللہ تعالیٰ کی طرف متوجہ ہوا اور عاجزی اور زاری کی دعا مانگی کہ مالک کیا معاملہ ہے، اتنی توجہ اور بندے پہ اثر ہی نہیں۔ تو مجھے الہام ہوا کہ آپ جتنا مرضی توجہ کرتے رہیں اس کے دل پہ اثر اس لیے نہیں ہوگا کہ اس کے دل میں عقائد جو ہیں وہ کفار والے ہیں۔ تو اگر عقائد کفار والے ہوں اور انسان کے دل میں توجہ کا اثر نہیں ہوتا، چاہے وقت کا مجدد کیوں نہ دے رہا ہو، اللہ اکبر کبیرہ۔ ہمارے دادا پیر تھے حضرت خواجہ سعید احمد قریشی رحمۃ اللہ علیہ، حضرت سید حسین رحمۃ اللہ علیہ کے شیخ تھے۔ وہ فرماتے تھے کہ میں کبھی کبھی اپنے مریدین کی طرف توجہ کرتا تھا تو بعض قلوب سے وہ توجہ ٹکرا کر واپس آتی تھی اور مجھے آواز آتی تھی کہ ہمارے لیے اس دل میں کوئی جگہ نہیں ہے۔ توجہ کے جو نور نکلتا تھا وہ ٹکرا کے آتا تھا اور مجھے آواز آتی تھی کہ ہمارے لیے اس دل میں کوئی جگہ نہیں ہے۔ فرماتے تھے میں بہت عرصہ دعا کرتا رہا کہ یہ لوگ کون ہوتے ہیں، تو پھر اللہ تعالیٰ نے راستہ کھولا، یہ لوگ ہوتے ہیں جن کے عقیدے میں کوتاہی ہوتی ہے۔ اس لیے امام ربانی مجد لسانی رحمۃ اللہ فرماتے ہیں کہ جو شخص اللہ کو پانا چاہے سب سے پہلا کام یہ کرے اپنے عقیدے کو علماء اہل سنت والجماعت کے مطابق کرے، اکابرین علماء دیوبند کے مطابق اپنے سنت کو کرے۔ یہ سب سے پہلا قدم ہے۔ جب تک عقیدہ ٹھیک نہیں ہوگا اعمال کا فائدہ نہیں ہوگا، وہ بنیاد ہے، وہ شرط ہے، کیونکہ عقیدے کی کوتاہی انسان کو فیض سے محروم کر دیتی ہے۔ اللہ رب العزت نے کفار کے دلوں میں جو ظلمت ہے قرآن مجید میں اس کی مثال بتائی ہے۔ فرمایا فی بحر اللجی یغشاہ موج من فوقہ موج من فوقہ سحاب، کہ سمندر کے اندر جب ہائی ٹائیڈ ہوتی ہے، وہ لہروں پہ لہریں اٹھ رہی ہوتی ہیں، اس وقت اگر آسمان پہ بادل ہو نا تو نیچے ویزیبلٹی زیرو ہوتی ہے۔ ایک بندہ فرینچ تھا، جہاز کا کیپٹن تھا، بحری جہاز کا، وہ مسلمان ہو گیا۔ کسی نے پوچھا تو مسلمان کیسے ہو گئے؟ اس نے کہا کہ میرا ایک عربی دوست تھا، اس نے مجھے قرآن پڑھنے کے لیے دے دیا، میں اس کا ترجمہ پڑھ رہا تھا تو اس میں ایک سمندر کی مثال دی ہوئی تھی کہ کفار کے دل میں ایسے اندھیرا ہوتا ہے جیسے اندھیرا کے سمندر میں اس وقت ہوتا ہے جب لہروں پہ لہریں آ رہی ہوتی ہیں اور اوپر بادل ہوتا ہے۔ وہ کہتے ہیں میں نے اپنی 45 سالہ زندگی میں چند مرتبہ اس کا تجربہ کیا کہ جب ایسا وقت آتا تھا تو نیچے ویزیبلٹی بالکل زیرو، حالانکہ سمندر میں آپ نیچے جائیں تو 5-10 میٹر تک ویزیبلٹی کچھ نہ کچھ رہتی ہے، نظر آتا ہے، پھر نیچے جاتے ہوئے زیرو ہو جاتی ہے کافی ڈیپ جا کے۔ لیکن جب یہ موسم ہو تو شروع سے ہی ویزیبلٹی زیرو ہو جاتی ہے۔ وہ کہتے ہیں میں نے چونکہ تجربہ کیا ہوا تھا تو اس کو پڑھ کے میں نے کہا ہاں یہ تو ایسا ہوتا ہے۔ پھر میں نے سوچا کہ مسلمانوں کے پیغمبر اسلام نے سمندری سفر کیا ہوگا اور ان کو یہ ایکسپیرینس کرنا پڑا ہوگا، تب ان کو پتہ ہے اس بات کا۔ تو میں نے جب ان کے حالات پڑھے تو پتہ چلا کہ انہوں نے پوری زندگی بحری سفر نہیں کیا۔ اب جس بندے نے پوری زندگی بحری سفر نہ کیا ہو وہ سمندر کی اس خاص کیفیت سے کیسے واقف ہو سکتا ہے؟ تو میرے دل نے مجھے کہا کہ یہ تو وہی بتا سکتا ہے کہ جس کو پروردگار نے علم عطا کیا، اس پر وہ شخص مسلمان ہو گیا۔ تو کافروں کے دل میں اتنا اندھیرا جیسے سمندر میں اس وقت اندھیرا ہوتا ہے جب آسمان پہ بادل ہوتے ہیں اور نیچے لہروں پہ لہریں اٹھ رہی ہوتی ہیں۔ اللہ تعالیٰ ایمان والوں کو دوست رکھتے ہیں، اس لیے اللہ تعالیٰ چاہتے ہیں کہ میرے بندے اندھیرے سے نکل کے روشنی کی طرف آئیں۔ فرمایا اللہ ولی الذین آمنوا،
یخرجہم من الظلمات الی النور، اللہ ان کو اندھیروں سے نکال کے روشنی کی طرف لاتے ہیں۔ اللہ پسند نہیں فرماتے کہ میرا ایمان والا بندہ اندھیرے میں رہے۔ قرآن پاک کو نازل کرنے کا سبب ہی یہی تھا، الف لام را کتاب انزلناہ الیک لتخرج الناس من الظلمات الی النور، اے میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم آپ انسانوں کو اندھیروں سے نکال کے روشنی کی طرف لائیے۔ تو قرآن اندھیروں سے نکال کے روشنی کی طرف لانے والی کتاب ہے۔ جب دل میں نور بھر جاتا ہے، ایمان مضبوط ہو جاتا ہے، مومن کا دل منور ہوتا ہے۔ چنانچہ مومن کو اللہ کے ساتھ ایک نسبت ہے کہ اس نے ایمان قبول کر لیا، یہ اللہ کا بندہ بن گیا۔ یہ نسبت بڑی قیمتی چیز ہے، اللہ کے ہاں اس کا بڑا مقام ہے۔ آپ ذرا غور کیجئے، دو اینٹیں تھیں، ایک ہی بھٹے میں بنی، ایک جیسی شکل تھی، ایک جیسی کوالٹی تھی، ایک جیسی قیمت تھی۔ ایک اینٹ کو خریدا گیا اور مسجد کے فرش میں لگا دیا گیا، اور دوسری اینٹ کو خرید کے بیت الخلاء میں لگا دیا گیا۔ دونوں کی نسبت بدل گئی۔ اب جو بیت الخلاء میں ہے وہاں ننگا پاؤں رکھنا پسند نہیں کرتے، اور جو مسجد میں اینٹ لگی وہاں پر پیشانی ٹیک رہے ہوتے ہیں۔ اللہ نے مسجد کی نسبت سے اس اینٹ کا درجہ بڑھا دیا۔ ایک گتا تھا گھر میں پڑا رہتا تھا، کوئی اٹھا کے دائیں رکھتا تھا، کوئی بائیں۔ کسی بندے نے اس کو اٹھا کے جلد والے کو دے دیا کہ بھائی یہ قرآن پاک کی جلد پھٹی ہوئی ہے، یہ گتا لے لو اور ایک نئی جلد بنا دو۔ اس گتے کو جلد میں استعمال کر لیا گیا۔ وہ بے قیمت سا گتا تھا، کوئی ویلیو نہیں تھی اس کی، لیکن جیسے ہی قرآن پاک کے ساتھ اس کی نسبت پکی ہوئی، اب اس گتے کی شان بڑھ گئی۔ فقہا نے لکھا ہے کہ جو بے وضو آدمی ہو وہ قرآن پاک کو بے وضو ہاتھ نہ لگائے۔ تو بھئی جن صفوں پہ لکھا ہوا ہے ان کو ہاتھ نہ لگائے، ان کا نہیں، جو اس کی جلد ہے اس کو بھی ہاتھ نہ لگائے۔ تو سوال پیدا ہوتا ہے کہ جلد پہ تو نہیں لکھا ہوا تھا قرآن پاک، وہ تو گتا ہے۔ انہوں نے جواب دیا کہ ہے تو گتا، لیکن سلنے کی وجہ سے قرآن پاک کے ساتھ اس کی نسبت اتنی مضبوط ہو گئی کہ یہ یکجان ہو گیا، اب اس کی بھی شان بڑھ گئی۔ اس گتے کو بھی بے وضو ہاتھ نہیں لگا سکتے۔ تو اب اندازہ لگائیے کہ نسبت سے گتے کی شان بڑھ گئی، نسبت سے اینٹ کی شان بڑھ گئی۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام، حضرت یوسف علیہ السلام کے زمانے میں جب قحط پڑا تو انہوں نے ایک دستور بنا دیا، جس گھر کے اتنے بندے ہوں ان کو اتنے بوری گندم اس ریٹ پہ دے دیا کرو۔ کیونکہ ہر وقت تو وہ خود نہیں بیٹھے ہوئے تھے، تو انہوں نے لوگوں کے ذمہ لگا دیا۔ لوگ دور دراز سے آتے تھے، ان سے گھر کے افراد پوچھے جاتے تھے اور اس کے مطابق ان کو اتنی بوریاں گندم دے دیا جاتا۔ ایک لڑکا آیا، ٹین ایجر تھا، اس نے آ کے گندم مانگی۔ جو انتظام کرنے والے لوگ تھے انہوں نے گندم دے دی۔ اس نے کہا جی مجھے اس سے زیادہ چاہیے۔ انہوں نے جواب دیا بھائی دیکھیں ہم تو ہیں روٹین اور قانون کے پابند، اگر آپ نے اسپیشل فیور لینی ہے تو حضرت یوسف علیہ السلام کے پاس جائیں، ان کے اختیار میں ہے، وہ جس کو چاہیں جتنی گندم عطا فرما دیں، وہ اپروو کر دیں گے تو ہمیں کوئی رکاوٹ نہیں۔ چنانچہ وہ بچہ حضرت یوسف علیہ السلام کے پاس آ گیا، حضرت مجھے گندم چاہیے۔ بھئی آپ کو ان لوگوں نے نہیں دی؟ جی انہوں نے دی ہے۔ پھر حضرت مجھے اور چاہیے۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے دیکھ کے کہ چلو نیکی کے آثار ہیں بچے کے چہرے پہ، تو انہوں نے بھی کچھ گندم دینے کا حکم فرما دیا۔ جب وہ گندم بھی مل گئی تو وہ کہنے لگا مجھے اور چاہیے۔
تو یوسف علیہ السلام نے فرمایا کہ بھائی تجھے انہوں نے بھی گندم دی، میں نے بھی گندم دی، اور ابھی تیرا دل مطمئن نہیں ہو رہا۔ اس پر اس نے کہا کہ حضرت اگر آپ کو پتہ چل جائے نا کہ میں کون ہوں، آپ مجھے بہت زیادہ گندم دیں۔ تو حضرت یوسف علیہ السلام حیران ہوئے، یہ کون ہے جو مجھے کہہ رہا ہے کہ آپ کو پتہ چل جائے، آپ مجھے پہچان لیں تو آپ مجھے بہت گندم دیں۔ تو آپ نے پوچھا بھئی آپ کون ہیں؟ اس نے کہا حضرت جب آپ پر زلیخا نے بہتان لگایا تھا تو جس بچے نے آپ کی پاک دامنی کی گواہی دی تھی وہ بچہ میں ہوں، اب بڑا ہو کے میں جوان ہو گیا ہوں۔ یوسف علیہ السلام نے جب یہ سنا نا تو اتنا پیار آیا، اس بچے نے میری گواہی دی تھی پاک دامنی کی۔ آپ نے اس کو پیار بھی کیا اور حکم دیا کہ اتنا ہی گندم اس کو دیں، بلکہ اس کو گھر پہنچا کے آئیں، گندم بھی گھر پہنچائیں شاہی سواریوں پہ۔ اب اس بچے کو بہت گندم مل گئی اور سواریاں بھی مل گئی، تو وہ وہاں سے خوشی خوشی رخصت ہوا۔ جب چلا گیا تو اللہ رب العزت نے الہام فرمایا، میرے پیارے یوسف علیہ السلام اس بچے کا آپ نے بہت اکرام کیا۔ عرض کیا یا اللہ یہ وہ بچہ ہے جس نے میری پاک دامنی کی گواہی دی تھی بچپن میں، جب یہ میرے پاس آیا میرے دل نے کہا کہ میں اس کو اتنا دوں جو میں دے سکتا ہوں۔ رب کریم نے وحی نازل فرمائی، اے میرے یوسف علیہ السلام پھر گواہ رہنا، جس نے آپ کی پاک دامنی کی گواہی دی، جب وہ آپ کے پاس آیا آپ نے اسے اتنا دیا جو آپ دے سکتے تھے۔ میں پروردگار یہ کہہ رہا ہوں کہ جس بندے نے دنیا میں میری وحدانیت کی گواہی دی، وہ جب قیامت کے دن میرے پاس آئے گا پھر میں اسے اتنا دوں گا جو میری شان کے مطابق ہوگا۔ اس لیے اس دنیا میں انسان ایمان اختیار کر لے، حاصل کر لے، یہ بہت بڑی نعمت ہے۔ اللہ سے ایک نسبت ہو جاتی ہے بندگی کی کہ وہ ہمارا رب ہے، ہم اس کے بندے ہیں، اور یہ نسبت ہی قیامت کے دن کام آئے گی۔ قرآن مجید میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے جب پوچھا جائے گا کیا آپ نے قوم کو کہا تھا کہ اللہ کے ساتھ شریک بنائیں، تو آپ فرمائیں گے یا اللہ میں نے تو نہیں کہا تھا۔ پھر آخر پر کہیں گے ان تعذبہم فانہم عبادک، اے اللہ اگر آپ ان کو عذاب دیں گے تو آپ ہی کے تو بندے ہیں۔ تو مفسرین نے لکھا کہ عیسیٰ علیہ السلام جانتے تھے کہ اللہ کو نسبت بتائی جائے گی تو اللہ اس کی لاج رکھیں گے۔ یہ نہیں کہا کہ اگر آپ ان کو عذاب دیں گے تو یہ میری امت ہے، یہ بھی تو کہہ سکتے تھے نا۔ نہیں، اگر آپ عذاب دیں گے فإنہم عبادک، بدلہ بندے تو تیرے ہی ہے، اور اگر آپ ان کو معاف کر دیں گے تو آپ بڑے معاف کرنے والے ہیں۔ اسی لیے جب حضرت موسیٰ علیہ السلام کو طور سے واپس آئے، قوم کو دیکھا کہ وہ بچڑے کی پوجا کر رہی ہے تو بڑا غصہ آیا، طبیعت میں جلال آیا، تو اپنے بھائی ہارون علیہ السلام سے خفا ہونے لگے اور ان کی داڑھی پکڑی کہ آپ نے قوم کو کیوں نہیں منع کیا کہ اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرائیں۔ ایک نبی علیہ السلام کے دل میں کتنا دکھ ہوتا ہوگا اپنی قوم کو شرک میں مبتلا دیکھ کے، اس غم میں اپنے بھائی کی داڑھی پکڑ لی۔ اب اس پر ہارون علیہ السلام یوں بھی کہہ سکتے تھے میرا بھائی آپ ایسا نہ کریں، انہوں نے کہا یبن امہ، اے میری ماں کے بیٹے، لا تأخذ بلحیتی ولا براسی، میری داڑھی کو نہ پکڑیے، میرے بالوں کو نہ پکڑیے، میں نے تو ان کو بڑا منع کیا تھا، انہوں نے میری بات نہیں مانی۔ تو حضرت ہارون علیہ السلام نے بھی نسبت کو استعمال کیا، کسی کو بھائی کہیں تو اس کا ایک الگ حساب ہے، نام لے کے پکارے اس کا الگ حساب ہے، تو نسبت کے اثرات ہوتے ہیں۔ اللہ رب العزت نے ایمان والوں سے ان کے مال اور جان کو خرید لیا ہے جنت کے بدلے میں۔ قرآن مجید میں فرمایا ان اللہ اشتری من المؤمنین انفسهم واموالهم بان لهم الجنہ، اللہ نے ایمان والوں سے ان کے نفوس کو، جانوں کو اور ان کے مالوں کو جنت کے بدلے خرید لیا۔
اچھا یہاں یہ نہیں کہا کہ اللہ نے مومنوں کی جان اور مال کے بدلے جنت کو بیچ دیا، یہ بھی تو کہہ سکتے تھے نا، یہ نہیں کہا جنت کے بدلے مومن کے جان مال کو خرید لیا۔ مفسرین نے بہت پیارا نقطہ لکھا، وہ فرماتے ہیں کہ انسان بیچتا ہے یا تو اس کو بہت ضرورت ہوتی ہے تو ضرورت مند اپنی چیز کو بیچتا ہے، پیسے دینے تھے تو پلاٹ بیچ کے پیسے دے دیے، تو ضرورت کی وجہ سے انسان چیز کو بیچتا ہے، یا پھر بہت پروفٹ کی امید ہوتی ہے تب انسان اپنی چیز کو بیچتا ہے۔ پلاٹ خریدا تھا 15,000 کا ایکڑ، اب وہ 200,000 کا ایکڑ بیچ رہا ہے تو بیچ دیا۔ اللہ تعالیٰ کے لیے یہ دونوں چیزیں نہیں ہیں، نہ اللہ تعالیٰ کو کوئی مجبوری ہے کہ جنت کو بیچیں، نہ اللہ تعالیٰ کے خزانوں میں کوئی کمی ہے کہ وہ زیادہ پروفٹ کی امید پر کوئی چیز بیچے، لہذا بیچنے کی بات تو ممکن ہی نہیں، وہ تو پاسبلٹی ہے ہی نہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے دوسرے انداز اختیار کیا کہ اللہ نے جنت کے بدلے مومنوں سے ان کے جان اور مال کو خرید لیا ہے۔ اب جب جان اور مال خرید لیا تو یہ ہمارا تو نہیں ہے نا، یہ تو اب اللہ کا ہو گیا۔ یہاں پر مفسرین نے ایک عجیب نقطہ لکھا ہے کہ آدمی کے پاس جب بھی گنجائش ہوتی ہے نا، وہ سب سے پہلے اپنا گھر خریدتا ہے، سب سے پہلے اپنا گھر خریدتا ہے۔ کوئی کرائے پہ رہتا ہو، اس کی کوشش ہوتی ہے کہ میں پیسے سیو کروں اور اپنا گھر خریدوں، جب بھی موقع ملے تو گھر پہلے خریدتا ہے۔ تو مفسرین نے لکھا کہ اللہ تعالیٰ اگر خریدنا چاہتے تھے تو مومن کا دل اللہ کا گھر ہے، اللہ نے اس کا تذکرہ تو نہیں کیا کہ میں نے مومن سے دل خرید لیا، یہ میرا گھر ہے، جان اور مال کا تذکرہ کر دیا، یہ کیا معاملہ ہے؟ انہوں نے اس کا جواب دیا کہ اصل بات یہ تھی کہ مومن کا دل اللہ نے اپنے لیے وقف کر لیا ہے، اور جو وقف کی جائیداد ہوتی ہے اس کو پھر آگے نہیں بیچا جا سکتا، تو اللہ نے فرمایا دل تو ہے ہی میرے لیے وقف، اس کے بعد تمہارے پاس مال اور جان تھا، میں نے جنت کے بدلے اس کو بھی خرید لیا، تم سارے میرے ہو گئے، ہم سارے کے سارے اللہ کے ہیں، ہماری جان بھی اللہ کی، ہمارا مال بھی اللہ کا، تو ہمیں اللہ سے نسبت ہے، وہ ہمارا رب ہے، ہمارا پروردگار ہے۔ اس پر فارسی کا ایک عجیب شعر کسی نے کہا ہے، تو بعلم ازل مرادیدی، اے اللہ آپ نے اپنے ازلی علم سے مجھے دیکھا، دیدی آنکھ کے بعیب بخریدی، آپ نے مجھے میرے تمام عیوب کے ساتھ دیکھا، پھر آپ نے مجھے خریدا، جب آپ نے میرے عیبوں کو دیکھنے کے باوجود مجھے خریدا، تو بعلما ومن بعیب ہما، تو وہی علم والا میں وہی عیبوں والا، رد مکن آنچ خود پسندیدی، اللہ جس کو خود پسند کیا ہے اس کو رد نہ کیجیے، اب آپ تو خود پسند کر چکے ہیں نا۔ اور واقعی بات ایسی ہے کہ اللہ تعالیٰ اس ایمان کی نسبت کو قبول فرما لے۔ فارسی کے ایک شعر عجیب ہے، کسی نے کہا، نہ شگوفہ ام نہ برگم، نہ ثمر نہ سایہ دارم، نہ شگوفہ ہوں نہ کوئی برگ ہوں، شاخ ہوں، نہ پھل ہوں اور نہ میرا کوئی سایہ ہے، نہ شگوفہ ام نہ برگم، نہ ثمر نہ سایہ دارم، ہم حیر تم کے دہکاں بچے کار کشت مارا، حیران ہوں کہ مجھے دہکان نے اگایا کس لیے ہے۔ تو واقعی بات تو ایسی ہے کہ ہم اپنے آپ کو دیکھتے ہیں تو حیران ہوتے ہیں کہ یا اللہ ہم جیسے گناہگار بندے، مگر آپ نے ہمیں دنیا میں پیدا فرما دیا، لیکن یہ بھی اللہ کا ہم پر احسان ہے۔ چنانچہ نسبت کی وجہ سے شرف بڑھ جاتا ہے، عزت بڑھ جاتی ہے۔ اب ہم اللہ کے بندے بن گئے کلمہ پڑھنے کی وجہ سے، تو اللہ کے ہاں قدر ہے ایمان والوں کی۔ چنانچہ نبی علیہ السلام نے فرمایا، خیر القرون کرنی ثم الذین یلونہم ثم الذین یلونہم، سب سے بہتر زمانہ میرا زمانہ ہے، کیونکہ اس زمانے کو نبی علیہ السلام سے نسبت ہے، اور پھر جو اس کے ساتھ ملا ہوا ہے، جو اس کے ساتھ ملا ہوا ہے۔
ایک حدیث سے فرمایا خیر امتی کرنی ثم الذین یلونہم ثم الذین یلونہم، تو کرنی کا لفظ فرمایا. تو بہترین زمانہ کون سا؟ جو اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کا زمانہ. اس لیے اللہ نے قرآن مجید میں اس زمانے کی قسم کھائی. مفسرین نے لکھا، اللہ فرماتے ہیں والعصر، قسم ہے زمانے کی. تو یہ کون سا زمانہ ہے؟ جس زمانے میں اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں رونق افروز تھے، یہ وہ زمانہ. اور اللہ نے اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر کی قسم کھائی، لعمرک، اے میرے محبوب مجھے آپ کی عمر کی قسم. اور اللہ نے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم جس شہر میں رہتے تھے اس شہر کی قسم کھائی، لا اقسم بہذا البلد وانت حل بہذا البلد. تو محبت کا اندازہ ہوتا ہے کہ اللہ محبوب کی عمر کی قسمیں کھاتے ہیں، اللہ تعالیٰ محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے اس زمانے کی قسم کھاتے ہیں، ان کے شہر کی قسم کھاتے ہیں. تو وہ زمانہ یقیناً کائنات میں سب سے بہتر زمانہ تھا. پھر جو زمانہ اس کے ساتھ ملا ہوا، جو اس کے ساتھ ملا ہوا، چنانچہ نبی علیہ السلام کے زمانے میں صحابہ تھے، وہ سب سے افضل ہو گئے. پھر جو ان کے ساتھ ملے ہوئے وہ تابعین تھے، جو ان کے ساتھ ملے ہوئے وہ تبع تابعین تھے. چنانچہ صحابہ افضل، پھر اس کے بعد تابعین، پھر اس کے بعد تبع تابعین. یہ نسبت کی وجہ سے لاج بڑھ گئی. چنانچہ نسبت کی وجہ سے صحابہ رضی اللہ عنہم کو اللہ تعالیٰ نے ایسا مقام عطا فرمایا کہ نبی علیہ السلام نے سب کو روایت حدیث کا اجازت عطا فرمائی. نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ تم لوگوں کو جو کچھ میں نے کہا ہے تم اس کو سنو اور دوسروں تک پہنچاؤ. نذر اللہ امرأ سمع مقالتی فوعاها ثم ادعاها كما سمعها. تو نبی علیہ السلام نے دعائیں دی. محدثین نے اس حدیث پاک کو بنیاد بنایا کہ جب نبی علیہ السلام صحابہ کو حدیث کی اجازت دے رہے ہیں، روایت کی، اب وہ جرح اور تعدیل کے تمام اصولوں سے بلند ہو گئے. کوئی بندہ ان کو تول نہیں سکتا. اب بھئی جن کو آقا صلی اللہ علیہ وسلم اجازت دیں، ہم کون ہوتے ہیں ان کو تولنے والے کہ جی حدیث روایت کر سکتے ہیں؟ نہیں. تو جرح اور تعدیل کے سارے قانون دور صحابہ کے بعد اپلائی ہوتے ہیں، تابعین یا اس سے آگے، صحابہ پہ اپلائی نہیں ہوتے. تو صحابہ رضی اللہ تعالی عنہم، ان کو اللہ نے شان عطا فرمائی نبی علیہ السلام کی صحبت کی برکت سے. کرنی کے لفظ سے بات یاد آئی کہ جو خلفائے راشدین کا زمانہ ہے اس کی ترتیب کرنی کے لفظ میں موجود ہے. چنانچہ کرنی کا پہلا حرف کیا ہے؟ خوف. یہ صدیق کا خوف ہے. اور دوسرا ہے را، را عمر کا را. اور تیسرا ہے نون، یہ ہے عثمان کا نون. اور چوتھا ہے یا، یہ ہے علی کی یا. تمام خلفاء کے جو ناموں کے آخری حروف ہیں وہ کرنی بنتے ہیں. تو ان کی ترتیب ہی یہاں سے پتہ چل جاتی ہے کہ واقعی اللہ نے ان کی ترتیب ایسی ہی بنائی تھی. تو سب سے بہتر زمانہ نبی علیہ السلام کا زمانہ، پھر اس کے بعد جو اس سے جڑا ہوا ہے، جو اس کے بعد اس سے جڑا ہوا ہے. جو انوارات نبی علیہ السلام کے زمانے میں تھے، آپ کے پردہ فرمانے کے بعد وہ نہیں رہے. چنانچہ ایک صحابی اعلان کرتے ہیں، روایت کرتے ہیں کہ کلما دخل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم المدینہ اضاء منہا کل شیء. جب نبی علیہ السلام مدینے میں تشریف لائے ہجرت کر کے، مدینہ کی ہر چیز منور ہو گئی. اور فرماتے ہیں کہ جب ہم نے نبی علیہ السلام کو دفن کیا تو اظلم منہا کل شیء، ہم نے ہر چیز میں اس نور کی کمی کو آنکھوں سے محسوس کیا کہ محبوب کی موجودگی میں جو برکتیں تھیں وہ اب نہیں رہی. فرماتے ہیں کہ ہم نے نبی علیہ السلام کے کفن کی مٹی سے ابھی ہاتھ نہیں جھاڑے تھے حتی انکرنا قلوبنا، ہمیں اپنے دل کی کیفیت بھی بدلتی ہوئی محسوس ہو گئی. بھئی سورج سامنے ہو تو روشنی ہوتی ہے، اور چھپ جائے تو پھر وہ روشنی تو نہیں نہ ہوتی، اندھیرا ہوتا ہے.
تو اثرات صحابہ نے ایسے محسوس کر لیے، اور یہ نیکی کا اثر یہ وقت کے ساتھ ساتھ کم ہوتا رہا اور قرب قیامت میں یہ بہت کم ہو جائے گا۔ چنانچہ آج وہ انوارات بہت کم ہیں۔ حکیم ترمذی کا ایک عجیب واقعہ ہے، اللہ تعالیٰ نے ان کو جسمانی طبیب بھی بنایا تھا اور ویسے بھی دانا تھے اور بڑے محدث تھے۔ ایک ہے امام ترمذی رحمت اللہ علیہ، جنہوں نے سنن ترمذی لکھی، وہ الگ ہیں محدث، یہ حکیم ترمذی الگ ہیں، مگر یہ بھی بڑے نیک بزرگ اللہ والے تھے اور ان کی کتابیں بھی بڑی معروف کتابیں ہیں۔ مجھے ترمذ میں ان کی جگہ دیکھنے کا موقع ملا۔ اس زمانے میں جب ابھی میڈیکل نے اتنی ترقی نہیں کی تھی، انہوں نے زمین کے اندر بیسمنٹس بنائی ہوئی تھیں اور یہ وہاں جا کے لوگوں کا آپریشن کیا کرتے تھے کہ فضا کے اندر بیکٹیریا ہوتا ہے تو انفیکشن جلدی ہو جاتی ہے، ہم نیچے ایسی جگہ پہ جائیں کہ جہاں بیکٹیریا نہ ہو اور وہاں آپریٹ کریں۔ تو مٹی کے غار بنے ہوئے تھے، وہاں انہوں نے آپریشن تھیٹر بنائے ہوئے تھے۔ ایک مرتبہ ایک عورت ان کے پاس آئی جو بہت خوبصورت تھی، اس نے ان کے سامنے آ کے اپنا نقاب ہٹا دیا اور کہنے لگی کہ میں تو بہت مدت سے آپ پہ فریفتہ ہوں اور انتظار میں تھی کہ کوئی موقع ملے تو میں دل کا مدعا بیان کروں۔ اب میں نے آپ کو اکیلا دیکھا تو میں آپ کے پاس آ گئی ہوں، آپ میرا مقصد پورا کر دیں۔ جب اس نے یہ الفاظ کہے تو حکیم ترمذی رحمۃ اللہ نے کہا کہ اللہ کی بندی، اللہ سے ڈر، نہ اپنے آپ کو جہنم کی آگ میں جلا نہ مجھے جہنم کی آگ میں جلا۔ اور یہ کہہ کے انہوں نے رونا شروع کر دیا۔ ان کو روتا دیکھ کے وہ عورت وہاں سے کھسک گئی، بات ختم ہو گئی۔ کئی سال گزر گئے، حتیٰ کہ بڑھاپا آ گیا۔ ایک دن وضو کر رہے تھے، وضو کرتے ہوئے دل میں اچانک ایک خیال آیا کہ جب میں بھرپور جوان تھا، ایک عورت نے مجھے گناہ کی دعوت دی تھی، وہ اس قدر خوبصورت تھی، اگر میں اس وقت اس کی بات مان لیتا تو بعد میں توبہ کر لیتا، اللہ معاف کر دیتے۔ یہ خیال آنے کے بعد ان پہ عجیب گریہ کی کیفیت طاری ہوئی، بہت روئے، یا اللہ، جب جوانی تھی تو تقوی اتنا تھا کہ میں نے اس خیال کے بارے میں سوچا بھی نہ اور اس کو بھگا دیا، اور اب جب میں بال سفید کر بیٹھا تو کیا میں اپنا دل سے آ کر بیٹھا کہ اب میرا دل اتنا ظلمت والا کہ دل میں خیال آ رہا ہے اگر اس وقت اس کا مطالبہ پورا کر دیتا تو کیا تھا، میں اب توبہ کر لیتا۔ بہت روئے، بہت روئے، روتے روتے آنکھ لگ گئی۔ کہتے ہیں کہ حکیم صاحب کو خواب میں نبی علیہ السلام کی زیارت نصیب ہوئی تو اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا آپ اتنا کیوں رو رہے ہیں؟ تو عرض کیا کہ اے اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم، جب بھرپور جوانی تھی، شہوت کا زمانہ تھا، اس وقت میرے دل میں اللہ کا خوف اتنا تھا کہ عورت نے گناہ کی دعوت دی اور میں نے اس پر سوچا بھی نہیں، فوراً انکار کر دیا، اور اب جب میں بوڑھا ہو گیا ہوں، میرے بال سفید ہو گئے، تو کیا میں دل اتنا سیاہ کر بیٹھا کہ اب مجھے خیال آ رہا ہے کہ میں اس کی بات مان لیتا، پھر بے شک اس پر توبہ کر لیتا۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ نہیں، بات ایسی نہیں ہے کہ تمہارا دل سیاہ نہیں ہوا، بلکہ فرق یہ ہے کہ جب تمہاری جوانی تھی اس زمانے کو میرے زمانے کے ساتھ قرب تھا، اس میں نور زیادہ تھا، اور اب اتنے سال گزر چکے، اب بودھ ہو گیا، اب وہ نور نہیں رہا، اس وجہ سے تمہیں خیال آ گیا۔ تو جب ظلمت ہوتی ہے تو پھر گناہوں کی طرف میلان بڑھ جاتا ہے۔ اس لیے ہمارے اکابر نسبت کا بڑا خیال کرتے تھے۔ چنانچہ ایک بزرگ سے جب دسترخوان پہ بیٹھتے، پہلے باسی روٹی کھاتے، بعد میں تازی روٹی کھاتے۔ کسی نے کہا کہ حضرت یہ ترتیب الٹی کیوں ہے؟ لوگ پہلے تازی روٹی کھاتے ہیں پھر بعد میں باسی بھی کھا لیتے ہیں۔ ان کا وجہ یہ ہے کہ باسی روٹی کو نبی علیہ السلام کے زمانے سے قرب ہوتا ہے، وہ پہلے پکی تھی،
اس لیے دسترخوان پہ مجھے اس کی کشش زیادہ ہوتی ہے، میں پہلے اسے کھاتا ہوں اور بعد میں تازہ روٹی کو کھاتا ہوں۔ اب یہ بات ہے تو عجیب سی، لیکن نسبت کی بات ہے نا کہ قدر کتنی ہے نہیں۔ ہمارے بزرگ نسبت کی بڑی قدر فرماتے تھے۔ چنانچہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نسبت کی بہت قدر کرتے تھے۔ ایک مرتبہ انہوں نے بیت المال سے تنخواہ متعین کرنی تھی، روزینہ جس کو کہتے ہیں، تو انہوں نے بیٹے عبداللہ ابن عمر کی تنخواہ تھوڑی رکھی اور اسامہ رضی اللہ عنہ کی تنخواہ زیادہ رکھی۔ تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو بڑا محسوس ہوا، میں امیر المومنین کا بیٹا ہوں، مجھے تھوڑا روزینہ اور ان کو زیادہ۔ تو انہوں نے آ کے پوچھا، ابا جی میرے اندر کوئی غلطی ہے، کوتاہی ہے کہ آپ نے میری تنخواہ کم رکھی اور اس کی زیادہ رکھی؟ تو عمر رضی اللہ عنہ نے جواب دیا کہ اصل وجہ یہ ہے کہ اسامہ کا والد زید تمہارے باپ سے اللہ کے حبیب کو زیادہ پسند تھا اور اسامہ تمہاری نسبت اللہ کے حبیب کو زیادہ پسند تھا، اس لیے میں نے اس کی تنخواہ زیادہ رکھی، تمہاری کم رکھی۔ یعنی تنخواہوں کے متعین کرنے میں بھی وہ نسبت کا لحاظ رکھتے تھے کہ نسبت ہے اس چیز کو۔ بعض اکابر کے حالات زندگی میں لکھا ہے کہ کوئی صاحب نسبت ان کے ہاں مہمان آ جاتا تھا تو اس کا کھانا جب گھر میں پکتا اور لے کے چلتے تو کھانے کو اپنے سر پہ رکھتے تھے، احترام کی وجہ سے سر پہ اٹھا کے کھانا لے جاتے تھے کہ میں ایک صاحب نسبت آدمی کو کھانا کھلانے کے لیے جا رہا ہوں۔ چنانچہ ایک صاحب نسبت تھے، انہوں نے کسی بیمار کی بیمار پرسی کرنی تھی، سوچا کہ میں کیا لے کے جاؤں، تو کوئی اور چیز تو تھی نہیں، لکڑیوں کا گٹھڑ پڑا تھا، وہی اٹھا کے لے گئے کہ یہی میں ہدیے میں پیش کر دوں گا۔ چنانچہ جب وہ لے کے گئے اور بیمار پرسی کی اور بتایا کہ جی یہ میں آپ کے لیے ہدیہ لایا ہوں، ان بزرگوں نے اتنا اکرام کیا، اپنی بیوی کو وصیت کی کہ جب میں فوت ہو جاؤں تو میرے غسل کا پانی ان لکڑیوں سے گرم کیا جائے۔ ایک صاحب نسبت یہ لکڑیاں لے کے آیا ہے، اس پانی سے غسل دینے سے بھی مجھے اللہ تعالی شاید معاف فرما دیں گے۔ چنانچہ ایک پہلوان تھا جو شاہی پہلوان تھا، یعنی اس کا سارا خرچہ بادشاہ دیتا تھا، اور وہ پہلوان رستم زماں تھا اپنے وقت میں۔ جو پہلوان ہوتا اس کو بچھاڑ دیتا تھا۔ کشتی کے زمانہ تھا، بعض جگہوں پہ مختلف گیموں کا رواج ہوتا ہے، جیسے آج کل فٹ بال کا رواج ہے، فلاں رواج ہے، کئی جگہوں پہ کرکٹ کا رواج ہے۔ اس زمانے میں کشتی کا رواج تھا اور بادشاہ پہلوانوں کی کشتیاں کرواتا تھا، مقابلے خود دیکھا کرتا تھا، جو بڑے مقابلے ہوتے تھے۔ یہ شاہی پہلوان جو تھا، اس کا اعلان تھا کہ کوئی بندہ میرے ساتھ کشتی کے لیے آئے، میں تیار ہوں۔ جو بندہ اس کے ساتھ کشتی کرتا، یہ شاہی پہلوان اس پہ غالب آ جاتا، اس کو پچھاڑ دیتا۔ چنانچہ پورے ملک میں اس کا ڈنکا بجتا تھا کہ وہ تو بڑا پہلوان ہے، ان بیٹیبل بندہ ہے، اس کو کوئی نہیں پچھاڑ سکتا۔ اللہ کی شان دیکھیں، اس وقت ایک آدمی تھا جو سادات میں سے تھا، غریب تھا، اکیلا تھا گھر کی عورتوں کو سپورٹ کرنے کے لیے، اور کمزوری کی وجہ سے وہ مزدوری بھی نہیں کر سکتا تھا۔ اس کو پتا چلا کہ بادشاہ نے انعام متعین کیا ہوا ہے کہ اگر اس پہلوان کو کوئی پچھاڑے گا تو میں اس کو اتنا انعام دوں گا۔ اس نے اپنے نام کی درخواست دے دی کہ جی میں اس کے ساتھ مقابلہ کرتا ہوں۔ بادشاہ نے دیکھا، اس نے کہا تم تو اتنے پتلے دبلے سے ہو، تمہیں تو وہ ایک ہاتھ سے پکڑ کے نیچے لٹا دے گا۔ اس نے کہا نہیں، آپ مقابلہ کروائیں، میں آپ کو جیت کے دکھاؤں گا۔ چنانچہ بادشاہ نے اپروو کر دیا۔ اب جب مقابلہ ہوا تو پہلوان ایک دوسرے کے ہاتھ میں ہاتھ ڈالتے ہیں، پنجہ آزمائی کرتے ہیں۔ تو جب پنجہ آزمائی ہوئی اور اس کا سر ان کے سر کے قریب ہوا، جنید کے، تو اس میں کان میں کہا کہ میں پہلوان نہیں ہوں جو آپ سے مقابلہ کرتا، میں تو صرف اس لیے مقابلہ کر رہا ہوں کہ مجھے کچھ انعام ملے۔
میرے گھر کی عورتیں فاقے میں ہیں اور میں سادات میں سے ہوں. آپ اگر گر جائیں گے تو آپ کو نقصان نہیں ہوگا, میرا فائدہ بہت ہو جائے گا. اب جنید کے دل میں خیال آیا ساری عمر کی عزت بنی ہوئی ہے اور بادشاہ میرا سارا خرچہ اٹھاتا ہے, لیکن دل نے کہا کہ اس نے نبی علیہ السلام کی نسبت کو پیش کیا ہے کہ میں سادات میں سے ہوں. چنانچہ اس کے ساتھ کشتی کرنے لگے اور تھوڑی دیر میں خود ہی زمین پہ لیٹ گئے. وہ آدمی سینے پہ چڑھ بیٹھا کہ میں نے ان کو گرا دیا. بادشاہ نے کہا نہیں, کوئی وجہ بن گئی ہوگی, دوبارہ کشتی کرواتے ہیں. دوبارہ کشتی ہوئی تو پھر جنید بغدادی چت ہو گئے اور وہ جیت گیا. بادشاہ کو اتنا غصہ آیا کہ اس نے جنید کو بلایا اور کہا کہ میں نے اتنا پیسہ تمہارے اوپر خرچ کیا اور تمہیں اس پتلے سے بندے نے گرا دیا. میرا دل چاہتا ہے کہ جوتوں کا ہار تمہارے گلے میں ڈالوں اور پورے شہر میں تمہیں رسوا کروں. جنید نے وہ ساری ذلت برداشت کی. گھر گئے, بیوی کو حال بتایا. بیوی نے کہا کہ آپ نے تو ساری عمر کی عزت ہی خراب کر دی نیچے گر کے, آپ کو ایسا نہیں کرنا چاہیے تھا. یہ بہت اداس ہوئے کہ بیوی بھی یہ کہہ رہی ہے اور باہر بھی ذلت بہت ہوئی تھی, اور اسی حال میں سو گئے. کہتے ہیں جب سو گئے تو خواب میں ان کو نبی علیہ السلام کی زیارت نصیب ہوئی. تو جنید نے کہا اے اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم, ایک بندے نے آپ کی نسبت کو پیش کیا تھا, میں نے اس کا لحاظ کیا اور میں نے ساری زندگی کی عزت کو داؤ پہ لگا دیا. بادشاہ نے کہا کہ میں جوتوں کے ہار تمہارے گلے میں ڈالوں گا اور تمہیں رسوا کروں گا. تو جب یہ کہہ کے یہ روئے تو اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے دلاسا دلایا, فرمایا اچھا نسبت کی وجہ سے تم نے عزت کو قبول کیا ہے, ہم تمہیں ایسی عزت دیں گے کہ پورے جہان میں تمہارے نام کا ڈنکا بجا دیں گے. یہ وہ پہلوان تھا جنید جس کی زندگی بدلی, اور آج ہم اس کو جنید بغدادی رحمت اللہ علیہ کہتے ہیں. اولیاء کی دنیا کے پہلوان بن گئے. تو نسبت کی قدر کرنے سے اللہ رب العزت کی رحمتیں آتی ہیں. چنانچہ کعب احبار رحمت اللہ علیہ بڑے عالم تھے یہود کے, اسلام لے آئے. اب ان کو ڈبل ثواب ملے گا, ایک پہلے نبی پہ ایمان لانے کا اور ایک نبی علیہ السلام پہ ایمان لانے کا, ڈبل ثواب ملے گا ان کو قیامت کے دن. تو کعب احبار رحمت اللہ علیہ کا عمل ایک اور بزرگ نقل کرتے ہیں, وہب بن منبہ رحمت اللہ علیہ. وہ فرماتے ہیں کہ میں نے کعب احبار کو قریب سے دیکھا, وہ تیز تیز چل کے مسجد کی طرف آتے تھے, لیکن اگلی صف میں جا کر بیٹھنے کی بجائے پچھلی صف میں جہاں جگہ ملتی وہی نماز پڑھ لیتے تھے. عام دستور تو یہ ہے کہ آدمی کو اگر ذرا موقع ملے تو پہلی صف میں پہنچے کہ ثواب وہاں زیادہ ہوتا ہے. تو یہ باہر سے تو تیز تیز آتے تھے, جب مسجد میں آ جاتے تھے تو پچھلی صف میں ہی بیٹھ کے نماز پڑھ لیتے تھے. وہ کہتے ہیں ایک مرتبہ میں نے پوچھا کعب احبار رحمۃ اللہ سے, حضرت آپ کے اس عمل کی کیا وجہ ہے؟ تو انہوں نے فرمایا کہ میں نے پہلی کتابوں میں اس امت کی نشانیاں پڑھی, اور ان میں سے ایک میں نے یہ بات بھی پڑھی کہ اس امت میں اللہ کے بعد ایسے بھی مقبول بندے ہوں گے کہ جب نماز پڑھیں گے تو جتنے لوگ ان کے پیچھے کھڑے ہوں گے اللہ ان سب کی دعاؤں کو قبول فرما لیں گے, ان سب کی نمازیں قبول فرما لیں گے. تو جب میں مسجد میں آ جاتا ہوں تو میں آخری صف میں اس لیے پڑھتا ہوں کہ ہو سکتا ہے مجھ سے آگے کی صف میں کوئی اللہ کا مقبول بندہ ہو جس کی وجہ سے اللہ میری بھی نماز کو قبول فرما لے. نسبت کی لاج. حضرت شاہ عبد العزیز رحمت اللہ علیہ نے لکھا ہے کہ نسبت کی 3 قسمیں ہوتی ہیں, نسبت کی 4 قسمیں ہوتی ہیں. ایک ہوتی ہے نسبت انعکاسی, منعکس ہونا. یہ ایسے ہے کہ جیسے ایک آدمی سردی کے موسم میں آگ کے پاس بیٹھے تو اس کو گرمی لگتی رہتی ہے, لیکن جب تک آگ کے پاس رہے گا یہ انعکاسی حرارت لگتی رہے گی. جیسے ہی دور ہوا تو حرارت ختم, پھر ٹھنڈ لگے گی. یہ انعکاسی نسبت ایسے ہوتی ہے. چنانچہ کسی بھی اللہ والے کی صحبت میں آئیں
جتنی دیر بیٹھیں گے اتنی دیر اللہ سے دل کا تعلق جڑا ہوگا، دل میں سکون ہوگا، دل میں اطمینان ہوگا. یہ ان کی صحبت کی برکت ہوتی ہے کہ دل پرسکون ہو جاتے ہیں ان کے پاس. یہ نسبت انعکاسی ہوتی ہے. جب تک ان کی صحبت میں رہیں نیکی کی باتیں کرتے رہتے ہیں، جب صحبت سے اٹھ کے گھر آ جائیں تو پھر وہی غفلت کی زندگی. یہ سب سے کمزور نسبت ہے، نسبت انعکاسی. ایک ہے نسبت القائی، القاء کر دینا. اس کی مثال یوں سمجھیں، ایک آدمی آگ کے پاس بیٹھا تھا، اس نے اس آگ سے اپنا چراغ جلا لیا. جب چراغ جلا لیا اب یہ آگ سے دور بھی چلا جائے، اس کے اپنے پاس آگ ہے، اگر یہ بڑھائے تو یہ اپنی آگ پھر جلا سکتا ہے، پہلی آگ کا محتاج نہیں رہا. یہ نسبت القائی ہوتی ہے. یہ ان لوگوں کو ملتی ہے جو شیخ کے پاس رہ کے محنت کرتے ہیں اور ان کے دل میں نور کی اتنی مقدار آ جاتی ہے کہ اگر وہ دور بھی چلے جائیں اس نور کی برکت سے وہ نیکی کے اوپر جمے رہتے ہیں، استقامت کی زندگی گزارتے رہتے ہیں. اس کی ایک اور مثال کہ ایک دریا تھا جس میں پانی بھرا ہوا تھا. ایک بندے نے دریا سے نہر اپنے باغ تک نکال لی. اب جب باغ تک نہر آ گئی تو پانی اس کے باغ میں پہنچ گیا. تو ایک نسبت ہے نسبت انعکاسی، اور دوسری ہے نسبت القائی، اور تیسری ہے نسبت اصلاحی. نسبت اصلاحی یہ ہوتی ہے کہ ایک بندہ شیخ کی صحبت میں رہے، شیخ اس کو اسباق کروائے، دین کی محبت اس کے دل میں ڈالے، اور ایک وقت آئے کہ شیخ اس کو نسبت کی بشارت دے دے. تو یہ نسبت اصلاحی ہوتی ہے، چونکہ شیخ نے اس کی تربیت کی ہوتی ہے، روک ٹوک کی ہوتی ہے. دیکھیں ہمارے مربی شیخ ہوتے ہیں، وہ تربیت کرتے ہیں. صحابہ کرام کے مربی نبی علیہ السلام تھے، اس لیے نبی علیہ السلام صحابہ کو روک ٹوک کرتے تھے، سمجھاتے تھے یہ کرنا ہے یہ نہیں کرنا، ایسے کیوں کیا، ایسے کرتے. تو صحابہ کے مربی کون؟ نبی علیہ السلام. اور نبی علیہ السلام کے مربی کون؟ اللہ تعالیٰ. اللہ تعالیٰ نے نبی علیہ السلام کی تربیت فرمائی. چنانچہ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے کئی مرتبہ اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو لیما کے لفظ سے خطاب فرمایا ہے. لیما کا مطلب ہوتا ہے کیوں، اور کیوں تربیت کے لیے ہوتا ہے کہ کسی بات پہ نکیر کرنی ہوتی ہے، سمجھانا ہوتا ہے. تو یہ لیما کا لفظ بتاتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی تربیت فرمائی. مگر فرق یہ ہے کہ لیما کا لفظ نبی علیہ السلام کے لیے بھی استعمال ہوا اور ایمان والوں کے لیے بھی. فرق یہ ہے جہاں نبی علیہ السلام کے لیے استعمال ہوا اللہ تعالیٰ نے یہ پہلے مغفرت کی خوشخبری دے دی یا بعد میں مغفرت کی خوشخبری دے دی، کیونکہ اللہ تعالیٰ جانتے تھے کہ نبی علیہ السلام کے قلب میں خشیت الہی اتنی ہے، اگر مغفرت کی خوشخبری کے بغیر لیما کے لفظ سے خطاب کر دیا تو دل برداشت نہیں کر سکے گا. اس لیے فرمایا اف اللہ عنک لما اذنت لہم، اللہ آپ کو معاف کر دے، آپ نے ان کو کیوں اجازت دی. ایک جگہ فرمایا یا ایھا النبی لما تحرم ما احل اللہ لک تبتغی مرضات ازواجک واللہ غفور الرحیم. تو کہیں پہلے مغفرت اور کہیں بعد میں مغفرت، لیما کے لفظ کے ساتھ مغفرت کی بشارت ضرور دے دی. ایمان والوں کا تذکرہ آیا تو وہاں مغفرت کی بشارت نہیں، کھری کھری سنا دی. لم تقولون ما لا تفعلون کبر مقتا عند اللہ ان تقولوا ما لا تفعلون، کہ اللہ کو یہ بات بڑی ناپسند ہے، اب سیدھے ہو جاؤ گے تو ہم تمہیں سزا سے بچا دیں گے، اور اگر سیدھے نہیں ہوگے تو ہم پھر تمہارے ساتھ نپٹ لیں گے. تو صحابہ کے مربی اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم، اور صحابہ نے پھر تابعین کی تربیت کی، تابعین نے تبع تابعین کی، اور امت میں یہ سلسلہ اوپر والوں سے نیچے والوں میں چلتا رہا. چنانچہ آج بھی خانقاہوں میں یہی عمل ہوتا ہے
لوگ اللہ کا نام سیکھنے کے لیے آتے ہیں اور مشائخ ان کی طبیعتیں صاف کرتے ہیں، ان کو اس طرح سے ڈیل کرتے ہیں کہ ان کی زندگی سے گناہ نکل جاتے ہیں، نیکی آ جاتی ہے۔ چنانچہ کوئی بندہ کبیرہ گناہ میں پڑا ہوا ان کی محفل میں آتا ہے، 5 وقت نمازی بن جاتا ہے۔ جو گناہوں کے راستے میں بڑے بڑے سٹار بنے ہوتے ہیں وہ سچی توبہ کر کے نیکوکار بن جاتے ہیں۔ تو ان کی صحبت میں اگر وقت گزارا جائے اور پھر وہ کسی کو نسبت کی بشارت دے تو یہ نسبت اصلاحی کہلاتی ہے۔ انہوں نے اصلاح کی، تربیت کی، سمجھایا، زندگی گزارنا سکھایا۔ اور اس کی یہ مثال ہے جو پہلے دی کہ ایک دریا ہے، پانی سے بھرا ہوا ہے، ایک بندے نے نہر اپنے باغ تک بنا لی، اب اس کے باغ میں پانی کی کمی نہیں ہو سکتی، جب تک دریا میں پانی ہے نہر میں پانی رہے گا۔ تو جس کو نسبت مل گئی اب اس کے اپنے دل میں نور آ جاتا ہے، پھر وہ اس نور کو آگے بھی تقسیم کر سکتا ہے۔ اب اس کے باغ کی نہر سے اگر ساتھ کے باغ والے فائدہ لیں تو پانی ان کو بھی مل سکتا ہے۔ ہمارے مشائخ نے اس نسبت اصلاحی کے لیے بعض لوگوں کو سفر میں اپنے ساتھ رکھا، بعض کو خدمت کا کام دیا، بہت عجیب و غریب مثالیں ہیں۔ چنانچہ حضرت حاجی امداد اللہ مہاجر مکی رحمۃ اللہ نے حضرت گنگوئی رحمۃ اللہ علیہ کو اپنے پاس رکھا 1 مہینہ اور ان کی تربیت فرمائی، پھر ان کو اجازت دی۔ حضرت اقدس تھانوی رحمۃ اللہ علیہ اپنے پاس لوگوں کو رکھتے تھے اپنی مسجد میں، اور کچھ عرصے کے بعد ان کو نسبت کی بشارت دے کے بھیج دیا کرتے تھے۔ ایک واقعہ ہمارے حضرت مرشد عالم رحمۃ اللہ علیہ اپنی بیان میں سنایا کرتے تھے۔ ہمارے ہاں ایک علاقہ ہے جس کو سون سکیسر کہتے ہیں، یہ پہاڑیاں ہیں چاروں طرف اور درمیان میں کھلی وادی ہے، بڑی کھلی، تو وہاں کا علاقہ سارا سال موسم بہار کی طرح رہتا ہے، اور وہاں کے لوگ بڑے صحت مند، عقل مند اور سمجھدار، بلکہ کہنے والوں نے کہا کہ 50% جو فوج میں بڑے بڑے کرنل جنرل بنتے ہیں یہ اس علاقے کے لوگ ہوتے ہیں، ان کا براٹ اپ ایسا اچھا ہوتا ہے۔ ہمارے حضرت مرشد عالم رحمت اللہ علیہ اسی علاقے سے تھے، چنانچہ آپ کے گاؤں کا نام تھا کرڈی۔ اس عاجز کو حضرت کی خدمت میں وہاں جانے کا موقع نصیب ہوا۔ کرڈی سے چند میل کے فاصلے پہ ایک اور جگہ تھی جس کا نام تھا ڈیپ شریف۔ ہمارے حضرت خواجہ سراج الدین رحمت اللہ علیہ جو خواجہ فضل علی قریشی رحمت اللہ علیہ کے شیخ تھے، یہ جگہ ان کی تھی، اصل ان کی جگہ تھی موسیٰ دئی شریف، مگر اس علاقے میں گرمی بہت تھی۔ جب گرمیوں کا موسم آتا تھا تو لوگوں کے لیے اس علاقے میں رہنا مشکل ہوتا تھا۔ اس زمانے میں بجلی بھی عام نہیں تھی، پنکھے بھی نہیں تھے، تو بجلی کے پنکھے نہ ہو، ٹھنڈا پانی نہ ہو تو گرمی کتنی ستاتی ہے۔ تو ایک بندہ تھا جس کی یہاں زمین تھی، پہاڑ تھا اور پہاڑ کے ساتھ اس کی زمین تھی، اس نے کوئی 100 ایکڑ زمین یا اس سے زیادہ حضرت کو ہدیہ کر دی۔ حضرت آپ یہاں پر اپنی خانقاہ بنائیں، جب گرمی کا موسم ہو تو آپ اپنے مریدوں کو یہاں بلا لیا کریں، یہاں گرمی میں بھی ٹھنڈک ہوتی ہے تو وہ لوگ گرمی سے بھی بچ جائیں گے اور ٹھنڈک میں جو گرمیاں ہوتی ہیں یہاں گزاریں گے اور اللہ اللہ سیکھیں گے۔ چنانچہ حضرت خواجہ سراج الدین رحمت اللہ علیہ نے اس کو قبول فرما لیا۔ آپ گرمی میں وہاں تشریف لے جاتے تھے، سردیاں آتی تو واپس اپنے علاقے میں آ جاتے تھے۔ حضرت کا ایک خادم تھا، بالکل جاہل تھا، اس کا نام تھا پھتو۔ اصل ماں باپ نے نام رکھا تھا فتح علی، مگر جاہل لوگ تھے تو فتح علی کا لفظ جو تھا وہ بگڑتے بگڑتے پھتو بن گیا، ہر کوئی اسے پھتو کہتا تھا۔ صحت اچھی تھی، مضبوط انسان تھا اور حضرت کا عاشق صادق تھا۔ چنانچہ وہ بھی خدمت میں وہاں آ کے لگ گیا۔ اب ایک دن وہ حضرت کے پاس آیا
اور کہنے لگا کہ حضرت یہ جو پہاڑ کے نیچے دریا ہے نا، یہ پیچھے سے بہتا ہوا آ رہا ہے، تو اس کا جو وڈتھ ہے وہ تھوڑی سی ہے، جہاں آپ کی زمین شروع ہوتی ہے وہاں سے ٹرن لیتا ہے، اور ٹرن لینے کی وجہ سے یہ پھیل جاتا ہے، گہرائی کم ہو جاتی ہے، پھیلاؤ بہت ہے، اور آپ کے 100 ایکڑ میں سے بہت سارے ایکڑ پانی کے نیچے آ گئے ہیں، نہ فصل ہو سکتی ہے نہ کچھ اور۔ اگر یہ پہاڑ کاٹ دیا جائے نا تو پانی کا رخ بدل جائے گا اور وہ پھر چوڑائی میں کم ہو جائے گا، تو آپ کی بہت ساری زمین ریکلیم لینڈ بن جائے گی، اور اس پر ہم گندم اگائیں گے، اور جب گندم زیادہ ہوگی تو زیادہ لوگوں کو دعوت دیں گے کہ وہ آئیں اور اللہ اللہ سیکھیں۔ اس زمانے میں یہ جو پتھر توڑنے والی مشینیں یہ نہیں ہوتی تھی، جس کو بچے کہتے ہیں مرغا مشین، پہاڑ توڑتی ہے۔ چنانچہ اس زمانے میں پہاڑ کو بندوں کا توڑنا یہ بڑا مشکل کام تھا۔ حضرت نے فرمایا ہے تو بہت اچھا آئیڈیا، حضرت بس آپ نے اجازت دے دی، میں پہاڑ کو توڑتا ہوں۔ اب وہ بندہ پہاڑ کو توڑنے پہ آمادہ ہو گیا، اکیلا اپنی کدال لی اور جا کے چٹانوں کو توڑ رہا ہوتا۔ کتنا توڑ سکتا تھا؟ ایک دن میں تھوڑا سا توڑا، دوسرے دن تھوڑا سا توڑا، اور وہ تو پورا پہاڑ تھا نا۔ اب جو اسے دیکھتا اسے دیوانہ کہتا، پاگل کہتا، لیکن یہ محبت کے اندر واقعی پاگلوں والا کام کر رہا تھا۔ لگا رہا، ایک دن ایسا آیا کہ اس نے چٹان کو جو توڑا تو واقعی دریا کا رخ بدل گیا، اور بہت ساری ریکلیم لینڈ جو تھی وہ حضرت کو مل گئی۔ اس پر لوگ بھی حیران ہوئے اور حضرت کو بھی خوشی ہوئی۔ چنانچہ جو لینڈ ملی اس پہ گندم کی فصل کی جاتی تھی، اور چونکہ گندم زیادہ ہوتی تھی تو اب جو آنے والے لوگ تھے ان کو زیادہ دعوت دی گئی، جی آپ آئیں۔ جب لوگ آ گئے تو ان کی رہائش کا انتظام، فتو نے کہا کہ حضرت ان کے لیے کمرے بنا دیتے ہیں مہمانوں کے لیے۔ چنانچہ حضرت نے کمرے بنانے کا ارادہ کر لیا۔ 4-5 مستری تھے جن کو بلایا، بھئی یہاں پر خانقاہ کے لیے کمرے بنا دو تاکہ مہمان آئیں گے اور یہاں رہیں گے۔ اب 4-5 مستری تھے، ان کے ساتھ ہر مستری کے ساتھ عام طور پہ 2 بندے ہوتے ہیں، تو 10 مزدور ہونے چاہیے تھے۔ فتو نے کہا حضرت اتنے مزدور رکھنے کی کیا ضرورت ہے، بس 1-2 مزدور اور رکھ لیں اور میں ہوں جو صحیح، میں بھی ساتھ کام کروں گا۔ اب وہ فتو گارا بھی بناتا اور مستریوں کو گارا پہنچاتا بھی صحیح، اور اتنا وہ محنت سے کام کرتا کہ 4-5 مستری فارغ نہیں رہتے تھے۔ حضرت دیکھتے کو حضرت کا دل خوش ہوتا کہ بھئی اتنا طلب والا اتنا مجاہدہ کر رہا ہے۔ اب فتو کیا کرتا تھا کہ جب وہ کام کرتے تھے تو ان کو گارا دیتا تھا، جب وہ کام بند کر کے ریسٹ کرنے چلے جاتے تھے تو فتو ریسٹ نہیں کرتا تھا، یہ اس وقت میں نیا گارا بنا لیتا تھا تاکہ مستری آئیں گے تو مستریوں کا وقت ضائع نہ ہو۔ چنانچہ دوپہر کے وقت مستریوں نے دوپہر کے کھانے کے لیے چھٹی کی، اور فتو جو تھا وہ ایک مٹی کا ڈھیر تھا جس کا گارا بنانے میں لگ گیا۔ چنانچہ یہ اپنی کمر تک اس گارے کے اندر اترا ہوا ہے اور اپنے ہاتھ سے کسی سے لگا رہا ہے اور پسینہ پسینہ ہوا ہے۔ دوپہر کا وقت ہے، سب لوگ آرام کر رہے ہیں۔ اللہ کی شان کے حضرت خواجہ سراج الدین رحمۃ اللہ علیہ نے اس وقت کھڑکی سے جھانک کے دیکھا تو دیکھا کہ فتو اکیلا پسینہ بھی بہ رہا ہے اور کسی چلا کے وہ گارا بنا رہا ہے۔ تو طلب جس کی ہوتی ہے وہ رائے گاہ نہیں جاتی، اللہ بڑے قدردان ہے۔ شیخ کے دل کی کیفیت ایسی بنی کہ دل چاہا کہ اس کو بلاؤں اور ابھی نسبت منتقل کر دوں۔ چنانچہ حضرت نے بچے کو بھیجا
کہ جاؤ فتو کو بلا کے لاؤ۔ بچہ آیا اور اس نے آ کے فتو کو بتایا کہ حضرت نے آپ کو یاد کیا ہے۔ فتو تو ڈر گیا کہ مجھ سے کوئی غلطی ہو گئی جو مجھے طلب کر لیا گیا۔ کہنے لگا کہ حضرت سے عرض کریں میں ابھی غسل کر کے کپڑے بدل کے حاضر خدمت ہوتا ہوں۔ بچے نے جا کے بتا دیا۔ حضرت نے فرمایا کہ نہیں، جس حال میں ہے اسی حال میں میرے پاس آ جائے۔ بچہ دوبارہ آیا کہ حضرت فرما رہے ہیں جس حال میں ہو اسی حال میں آ جاؤ۔ چنانچہ فتو حضرت کے پاس آیا، کمر تک نیچے سارا کیچڑ ہی کیچڑ لگا ہوا تھا اور اوپر پسینہ تھا۔ جیسے ہی حضرت کے سامنے آیا، خواجہ سراج الدین رحمت اللہ علیہ نے اس کو بلا کے اپنے سینے سے لگایا اور اس کو اجازت خلافت عطا فرما دی۔ اب جب خلافت دے دی تو فتو رونے لگا، حضرت میں تو قرآن بھی نہیں پڑھا ہوا، مجھے تو نماز بھی یاد ہے، تو پتہ نہیں اس میں کتنی غلطیاں ہوں گی، میں اس کام کے کہاں قابل۔ حضرت فرمائیں قابل ہو یا نہیں، مجھے تو اوپر سے اشارہ ہوا ہے، لہذا میں نے امانت کو آگے تقسیم کرنا ہے، میں اس کا پابند ہوں۔ لو جی، فتو کو اجازت مل گئی۔ اللہ کی شان کہ دل میں تو اس کے محبت تھی نا، اب جب اس کو خلافت مل گئی تو لوگوں نے بھی عزت کرنی شروع کر دی۔ اور وہ جب اللہ کی بات کرتا تھا نا تو اس کی بات میں محبت ٹپکتی تھی۔ یہ اللہ والے جو ہوتے ہیں نا، جب اللہ کے متعلق گفتگو کرتے ہیں تو ان کی گفتگو سے اللہ تعالیٰ کے ساتھ ان کی محبت کا اندازہ ہوتا ہے۔ اللہ کی محبت کے ٹاپک پہ بولنا کوئی آسان کام نہیں ہے۔ کہے نا کسی خطیب کو کہ تقریر کرے، 5 منٹ سے زیادہ بیٹھ کے بیان کرنا مشکل ہو جائے گا۔ یہ وہ بندہ بول سکتا ہے جس کے اپنے دل میں آگ لگی ہوئی ہو۔ چنانچہ فتو جس سے بات کرتا، اخلاص سے بات کرتا، اس کے دل پہ اثر ہوتا۔ دیہات کے لوگوں نے اس سے بیعت کرنی شروع کر دی۔ اب جب بیعت کرنی شروع کر دی تو جو مرید تھے وہ اپنے پیر کو فتو تو نہیں بلا سکتے تھے، انہوں نے اپنے پیر کو فتح علی بلانا شروع کر دیا۔ اور کچھ علماء بھی بیعت ہو گئے تو علماء نے ان کو سائیں فتح علی کہنا شروع کر دیا۔ بھئی کس سے بیعت ہے؟ جی سائیں فتح علی سے بیعت ہے ہماری۔ اب اللہ کی شان کے لوگوں کا رجوع اتنا ہوا کہ بڑے بڑے علماء ان کے پاس آتے، بیٹھتے، اور وہ کہتے ہیں کہ ان کے پاس بیٹھنے سے دل کی کیفیت بدل جاتی ہے، ہمیں بیعت کرنے میں کیا رکاوٹ ہے؟ عالم نہیں تو کیا ہوا، جو نعمت ہے ہم وہ تو ان سے لینا۔ چنانچہ بڑے بڑے علماء اور مفتی حضرات ان سے بیعت کیا کرتے تھے۔ ہمارے اندر مرشد عالم رحمۃ اللہ فرمانے لگے، ایک سال سائیں فتح علی حج پر گئے تو حضرت فرماتے ہیں کہ مکہ مکرمہ میں ایک مدرسہ تھا جہاں بڑے بڑے علماء جاتے تھے اور اس مدرسے میں ہی قیام فرماتے تھے۔ تو فرماتے ہیں اس سال انڈیا اور پاکستان بنگلہ دیش کے کوئی 600 بڑے بڑے اکابر علماء تھے، مشاہیر علماء جو اس مدرسے میں تھے۔ حضرت فرماتے ہیں میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا، سب کے لیے زمین کے اوپر گدے بچھائے گئے اور بستر لگائے گئے، اور ان کے درمیان میں ایک چارپائی بچھائی گئی اور اس چارپائی پر سائیں فتح علی کو سلایا گیا۔ 600 علماء مشاہیر کے درمیان سائیں فتح علی کو چارپائی پہ سلایا گیا۔ اللہ نے پھر ان کو وہ عزت عطا فرمائی۔ تو حضرت یہ واقعہ سنانے کے بعد حضرت مرشد عالم رحمۃ اللہ فرماتے تھے میں بھی فتو ہوں۔ یہ تو حضرت کی عاجزی تھی، فرماتے تھے میں بھی فتو ہوں۔ تو بھائی یہ نسبت اصلاحی محنت سے، مجاہدہ سے، شیخ کی صحبت میں رہنے سے انسان کو ملتی ہے۔ ایک ہے نسبت اتحادی۔ نسبت اتحادی یہ ہے کہ ایک بندے کو شیخ کے ساتھ ایسی کامل محبت ہو کہ جو کچھ شیخ کے پاس فیض ہے وہ سارا مرید کے اندر منتقل ہو جائے۔ اس کی دلیل نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا ما صب اللہ فی صدری الا وقد سببتہ فی صدر ابی بکر۔ اللہ نے میرے سینے میں جو ڈالا میں نے اسے ابو بکر کے سینے میں ڈال دیا ہے۔
تو یہ نسبت اتحادی تھی ابو بکر صدیق لانو کو. بعد میں بھی اس کی مثالیں ملتی ہیں. حضرت خواجہ باقی باللہ رحمت اللہ علیہ کا ایک خادم تھا جو روٹیاں پکاتا تھا. ایک رات مہمان آ گئے, بارش بھی تھی, موسم بھی خراب تھا, اور حضرت حیران تھے کہ مہمان بے وقت آئے ہیں, ان کو ہم کھانا کیسے پیش کریں گے. اتنے میں وہ کھانا لے کے حاضر ہو گیا. حضرت مہمانوں کے لیے کھانا لایا ہوں. حضرت کا دل بڑا خوش ہوا, اور یہ شیخ کے دل کی خوشی ہوتی ہے. اللہ نے ایسی کیفیت طاری کر دی کہ حضرت نے ان سے بلا کے پوچھا کہ بتاؤ کیا چاہتے ہو. وہ کوئی سمجھدار بندہ تھا, کہنے لگا حضرت مجھے اپنے جیسا بنا دے, حضرت مجھے اپنے جیسا بنا دے. خواجہ باقی باللہ رحمۃ اللہ نے اسے سینے سے لگایا, اور فیض اتنا منتقل ہوا کہ جو حضرت کے دل کی کیفیت تھی وہی اس کے دل کی کیفیت ہو گئی. لیکن چونکہ یہ کیفیات اس کی محنت نہیں تھی, اچانک مل گئی تھی, اس بندے سے برداشت مشکل تھا. کہتے ہیں کہ 3 دن کے بعد وہ آدمی فوت ہو گیا. یہ واقعہ کتابوں میں لکھا ہوا ہے. اس پہ کئی نوجوان بڑے حیران ہوتے ہیں کہ جی اس کو نسبت ملی اور 3 دن کے بعد فوت ہو گیا. اور میں اپنے دوستوں کو کہتا ہوں, اللہ کے بندو, وہ نسبت ہمیں مل جائے, ہم اگلے لمحے مرنے کے لیے تیار ہیں. یہ کوئی معمولی بات ہے. خواجہ باقی باللہ رحمۃ اللہ کے دل کی کیفیت نصیب ہو گئی, زندگی کا مقصد پورا ہو گیا. تو سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ نسبت اتحادی تھی, کامل محبت تھی ان کو. عشق میں سب صحابہ سے ان کا قدم آگے بڑھ گیا. اسی لیے قرآن مجید کی آیت نازل ہوئی جس میں اللہ نے ان کی معیت کبریٰ کی خوشخبری عطا فرمائی. فرمایا ان اللہ معنا, اللہ ہمارے ساتھ ہے. تو جب نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ فرمایا تو صدیق اکبر ساتھ تھے, تو اللہ ساتھ تھے ان کے. ثالث ثلاثہ, 3 میں سے اللہ تیسرا تھا. تو ان کو نبی علیہ السلام سے معیت کبریٰ حاصل ہو گئی. چنانچہ صدیق اکبر نبی علیہ السلام کے ساتھ بالکل اس طرح تھے جیسے 2 انگلیاں ساتھ ہوتی ہیں. بعض کاموں میں نبی علیہ السلام پہلے تھے, ابو بکر دوسرے نمبر پہ, اور بعض کاموں میں ابو بکر پہلے نمبر پہ تو نبی علیہ السلام دوسرے نمبر پہ. آپ حیران ہوں گے, عام حالات میں تو نبی علیہ السلام پہلے تھے اور ابو بکر دوسرے نمبر پہ. اسلام لانے میں نبی علیہ السلام پہلے, ابو بکر دوسرے نمبر پہ. لیکن جب حج کا حکم ہوا تو نبی علیہ السلام نے پہلے سال 9 ہجری میں سیدنا ابو بکر صدیق لانو کو امیر حج بنا کے بھیجا. تو امیر حج بن کر حج کرنے کی سعادت میں پہل کس کو حاصل ہوئی؟ ابو بکر صدیق کو. اور اس سے اگلے سال نبی علیہ السلام خود امیر حج بن کے تشریف لے گئے. تو کہیں وہ پہلے تو یہ ساتھ, کہیں یہ پہلے تو وہ ساتھ. ساری زندگی نبی علیہ السلام امام رہے اور سیدنا صدیق اکبر ان کے پیچھے مقتدی رہے. لیکن جب نبی علیہ السلام کی پردہ فرمانے کے وقت قریب بیماری آئی تو اس میں ایک ایسا وقت آیا کہ نبی علیہ السلام نے صدیق اکبر کو حکم دیا کہ آپ مسلمانوں کی امامت کروائیں. نبی علیہ السلام نے متعین کیا. چنانچہ 2 رکعت صدیق اکبر نے پڑھائی, پہلے لوگوں نے پڑھی, پھر اس کے بعد نبی علیہ السلام تشریف لائے تو نبی علیہ السلام نے باقی 2 رکعت پڑھائی, ابو بکر صدیق نے ان کے پیچھے پڑھی. تو آدھی نماز انہوں نے پڑھائی اور آدھی نماز انہوں نے پڑھائی. یہ ہے نسبت معیت کبریٰ کی. امام ربانی مجدد ثانی رحمۃ اللہ نے لکھا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے نبی علیہ السلام کے جسم اطہر کو جس مٹی سے بنایا تھا وہ مٹی بچ گئی تھی, تو پھر اس مٹی سے ابو بکر کے جسم کو بنا دیا گیا. پھر وہ بچ گئی تو اس مٹی سے حضرت عمر لانو کے جسم کو بنا دیا. اور وہ فرماتے ہیں کہ اس کی دلیل یہ ہے کہ جہاں کا خمیر ہوتا ہے وہ خاک وہیں پہنچتی ہے, پہنچی وہیں پہ خاک جہاں کا خمیر تھا. وہ کہتے ہیں کہ ابو بکر عمر کی مٹی نبی علیہ السلام کی مٹی ہی سے لی گئی تھی
اسی لیے جب وفات ہوئی اللہ تعالیٰ نے ان کو نبی علیہ السلام کے قدموں میں دفن ہونے کی سعادت عطا فرمائی، گنبد خضرا میں دفن ہونے کی سعادت عطا فرمائی۔ یہ معیت کبریٰ کہلاتی ہے۔ چنانچہ نبی علیہ السلام کو لوگ نام سے نہیں پکارتے تھے، یا محمد ایسے نہیں پکارتے تھے صحابہ، یا رسول اللہ، فدا کا امی و ابی، یا نبی اللہ، یوں پکارتے تھے۔ تو نبی علیہ السلام کے نام میں اللہ کا نام شامل تھا پکار میں۔ اگر ذاتی نام پکارتے پھر تو اللہ کا نام ساتھ شامل نہ ہوتا، لیکن رسول اللہ کہنے سے ان کے نام کے ساتھ اللہ کا نام بھی شامل۔ تو اللہ کے ساتھ نسبت ایسی تھی ان حضرات کی کہ معیت کبریٰ تھی ہمیشہ کے لیے، ان اللہ معنا۔ اور جب نبی علیہ السلام نے پردہ فرما لیا اور صدیق اکبر و خلیفہ بنے تو لوگ ان کو بھی ابو بکر کے نام سے نہیں پکارتے تھے، بلکہ کہتے تھے اے خلیفت رسول اللہ، اے رسول اللہ کے خلیفہ۔ یعنی ابو بکر کا جو نام پکارا جاتا تھا اس میں بھی اللہ کا نام آتا تھا۔ ایسی نسبت اللہ کے ساتھ تھی کہ جو ہمیشہ کے لیے پکی ہو گئی۔ یہ معیت کبریٰ کہلاتی ہے۔ چنانچہ تقریباً 40 باتیں ایسی ہیں جو اس عاجز نسبت والی کتاب میں نقل کی ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ ابوبکر صدیق لانو کی بالکل ان میں مشابہت تھی، ہر لحاظ سے مشابہت تھی۔ نبی علیہ السلام کے جسم عطر سے خوشبو آتی تھی، اور عمر لانو روایت کرتے ہیں، بلکہ انس لانو فرماتے ہیں ما شممت مسکم ولا عطرا، کہ میں نے نہ مشک کا ایسی خوشبو دیکھی نہ عنبر کی، جو نبی علیہ السلام کے مبارک پسینے میں خوشبو آیا کرتی تھی۔ اور وہی عمر لانو روایت کرتے ہیں کہ کان ریح ابی بکر اطیب من ریح المسک، کہ ابوبکر صدیق لانو کے پسینے کی خوشبو مشک کی خوشبو سے زیادہ بہتر ہوتی تھی۔ تو ان کے جسم سے بھی خوشبو اور ان کے جسم سے بھی خوشبو آتی تھی۔ چنانچہ بدر کے میدان میں قیدیوں کے ساتھ کیا کرنا ہے، جو مشورہ نبی علیہ السلام کا تھا وہی مشورہ سیدہ صدیقہ اکبر کا تھا۔ مشورے میں بھی یکسانیت تھی۔ جب صلح حدیبیہ ہوئی، جو مشورہ نبی علیہ السلام کا تھا کہ صلح کر لینی چاہیے، وہی مشورہ ابوبکر صدیق لانو کا تھا، جبکہ عمر لانو کا مشورہ کچھ اور تھا۔ تو ہر میدان میں ابوبکر صدیق نبی علیہ السلام کے ساتھ ہیں۔ ہجرت کا سفر ہوا تو بھی ساتھ ہیں۔ یہ معیت کبریٰ ہے، ہر معاملے میں ساتھ۔ پھر اور دیکھیے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی جو وفات ہوئی اس کا ظاہری سبب کیا بنا۔ خیبر میں ایک یہودی عورت نے گوشت میں زہر ملا کے وہ کھلا دیا تھا، جس کی زہر کا اثر وفات کے وقت ظاہر ہو گیا تھا۔ تو گویا ظاہری سبب زہر بنی، اور سیدنا صدیق اکبر کے وفات کا بھی ظاہری سبب زہری بنی۔ نبی علیہ السلام کی عمر مبارک 63 سال اور ابوبکر صدیق لانو کی عمر مبارک 63 سال۔ جہاں وہ دفن ہوئے وہاں ابوبکر صدیق بھی دفن ہوئے۔ تو ایک جیسے حالات ہے۔ حیرت کی بات یہ ہے کہ یہ نسبت اللہ کو اتنی پسند تھی کہ جو باتیں بندے کے اختیار میں نہیں ہوتی اللہ میں ان میں بھی یکسانیت عطا فرما دی تھی۔ ایک تو ہوتا ہے نا اختیار میں ہو تو بندہ ہمت سے کر لے، جو اختیار میں نہیں تھی وہ ان میں بھی یکسانیت بخشی۔ مثلا نبی علیہ السلام کی صاحبزادی سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہا، ان کی زندگی پر مشقت گزرتی تھی، گھر کے سارے کام خود کرتی تھی، روٹیاں بناتی تھی، جھاڑو دیتی تھی، برتن دھوتی تھی، اور ان کی ساری زندگی غربت میں گزری ہے۔ حضرت علی لانو پر ساری زندگی زکوٰۃ فرض نہیں ہوئی، اس لیے کہ فالتو مال تھا ہی نہیں، کبھی جو آتا تھا خرچ کر دیتے تھے اللہ کے راہ میں، لہذا پوری زندگی زکوٰۃ دینے کا موقع نہیں آیا۔ ایک مرتبہ فاطمہ الزہرا لانا کو حضرت علی عنہ نے کہا کہ دیکھیں بہت ساری باندیاں آئی ہیں، غلام آئے ہیں، اور نبی علیہ السلام اس کو لوگوں میں تقسیم کر رہے ہیں، موقع ہے آپ جائیں اور آپ جا کے کہیں کہ ابا حضور میں اکیلی ہوں گھر میں
2 بچے ہیں, مجھے بھی ہیلپ کی ضرورت ہے, تو کوئی باندھی مجھے بھی دے دیجیے, آسانی ہو جائے گی. تو فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئی اور انہوں نے جا کے یہ ساری تفصیل بتائی کہ میں اکیلی ہوں, گھر کے کام بھی کرنے پڑتے ہیں, گھوڑے اور اونٹ جو رکھے ہیں ان کو چارہ بھی میں ڈالتی ہوں, تو میں تھک جاتی ہوں, مجھے ہیلپ چاہیے. تو نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ تم ہیلپ چاہتی ہو یا میں تمہیں کوئی ایسی چیز بتاؤں جو اس سے بھی بہتر ہے؟ اے اللہ کے وسلم, وہ چیز بتائیں جو بہتر ہے. فرمایا ہر نماز کے بعد 33 مرتبہ سبحان اللہ, 33 مرتبہ الحمدللہ, 34 مرتبہ اللہ اکبر یہ پڑھ لیا کرو, تمہیں جنت میں اس کے بڑے انعامات ملیں گے. اس لیے ان تسبیحات کو تسبیحات فاطمہ کہا جاتا ہے کہ نبی علیہ السلام نے اپنی لاڈلی بیٹی کو عطا فرمائی تھی. اور آج جو بندہ تسبیحات پڑھتا ہے سیدہ فاطمہ الزہرا کو اس کا ثواب ملتا ہے. تو نبی علیہ السلام کی صاحبزادی کی جو عمر تھی, وہ زندگی تھی, وہ بہت غربت والی تھی, اور یہی حال ابو بکر صدیق لانو کا تھا. ان کی ایک بیٹی تھی اسماء رضی اللہ تعالیٰ عنہ, ان کی شادی ہوئی تھی حضرت زبیر لانو سے, اور ان کے یہاں بھی غربت تھی. وہ بھی سارے کام خود کرتی تھی اور جانوروں کو کھجور کی گٹھلیاں پیس کر کھلایا کرتی تھی. ان کے ہاتھوں میں بھی گٹے پڑ گئے تھے. اور ایک مرتبہ نبی علیہ السلام نے دیکھا کہ وہ اپنے سر پہ نا بوجھ اٹھا کے لا رہی تھی. تو نبی علیہ السلام کا دل تو چاہا کہ میں ان کو کہوں کہ بھئی میری سواری پہ بیٹھ جائے, اونٹ ہے تو آسانی سے پہنچ جائے گی, مگر نبی علیہ السلام نے ایسا نہیں کیا. بعد میں زبیر لانو کو کہا کہ مجھے تمہاری غیرت آئی کہ تم اس کو غیرت محسوس نہ کرو کہ میں نے آپ کی بیوی کو ایسی بات کیوں کہی, ورنہ میرا دل چاہتا تھا کہ میں ان کو اپنی سواری پہ بٹھا لوں, خود پیدل چل پڑوں. تو اتنی غربت تھی, یہاں بھی غربت تھی اور وہاں بھی غربت تھی. پھر اس سے آگے دیکھیے کہ اولاد کی آگے اولاد, نبی علیہ السلام کے نواسے سیدنا حسین لانو کے ساتھ کیا ہوا کہ ان کو ان کے کئی رشتہ داروں کے ساتھ بالآخر شہید کر دیا گیا, 73 بندوں کے ساتھ. پہلے ان کے رشتہ داروں کو شہید کیا گیا اور آخر پہ سیدنا حسین لانو کو شہید کیا گیا. اور یہی معاملہ ادھر پیش آیا. اسماء لانا کا ایک بیٹا تھا جس کا نام تھا عبداللہ ابن زبیر لانو. چنانچہ حجاج بن یوسف کے ساتھ مقابلہ ہوا مکہ مکرمہ میں, وہی ہوا کہ ان کے جو ساتھی تھے پہلے ان کو شہید کیا گیا اور آخر پہ حضرت عبداللہ ابن زبیر لانو کو شہید کیا گیا. پھر جب سیدنا حسین لانو کو شہید کیا گیا تو ان کی لاش مبارک کئی دن تک وہاں پڑی رہی تھی, اور عبداللہ ابن زبیر لانو کے ساتھ بھی وہی ہوا. جب ان کو شہید کیا گیا تو ان کی لاش کئی دن تک پھانسی پہ لٹکی رہی تھی. تو اپنے حالات تو ایک جیسے تھے ہی صحیح, یہ نسبت ایسی اتحادی تھی کہ اولاد کے حالات بھی ایک جیسے اور اولاد کی آگے اولاد کے حالات بھی ایک جیسے تھے. اس کو نسبت اتحادی کہتے ہیں. چنانچہ یہ 4 طرح کی نسبتیں ہیں جو مشائخ سے منتقل ہوتی ہیں. اللہ تعالی ہمارے اوپر بھی رحمت فرمائے اور ہمارے دلوں میں بھی نسبت کا نور عطا فرمائے. مشائخ نے 3 باتیں لکھی ہیں کہ نسبت حاصل کرنے کے لیے 3 خاص نقطے. آپ سمجھیں کہ یہ تمام بیانات کا خلاصہ ہے. پہلی بات کہ جو نسبت پانے کا متمنی ہو اس کو بھوک کا مجاہدہ کرنا پڑے گا. روزے رکھے, کم کھائے, بھوک کا مجاہدہ کیے بغیر نفس مٹتا نہیں ہے, نفس کی اصلاح نہیں ہوتی. تو پہلا ہے بھوکا رہنا, دوسرا ہے گناہوں سے بچنا کہ اپنے علم اور ارادے سے گناہ نہ کرے, نہ آنکھ غلط دیکھے, نہ زبان غلط بولے, نہ دل دماغ شرمگاہ سے کوئی گناہ ہو. تو گناہوں سے اپنے جسم کو بچانا. اور تیسری بات کہ کسی دوسرے کو تکلیف نہ پہنچائے, کسی کا دل نہ دکھائے. جس بندے میں یہ 3 باتیں کامل آ جاتی ہیں اس کے لیے نسبت کا نور حاصل کرنا آسان ہو جاتا ہے. شیخ کی حیثیت تو ایک ڈاکیے کی مانند ہوتی ہے
جیسے پوسٹ مین آتا ہے تو جو ڈاکائی ہوتی ہے وہ پکڑا کے چلا جاتا ہے، اپنا دخل نہیں ہوتا۔ اب اس پوسٹ کے اندر کوئی میگزین بھی ہو سکتا ہے، کسی کا گفٹ بھی ہو سکتا ہے، اور کسی کا بھیجا ہوا چیک بھی ہو سکتا ہے۔ ڈاک کیا ہے؟ یہ تو بھیجنے والوں کا معاملہ۔ اسی طرح شیخ کا معاملہ کہ جو اللہ تعالیٰ ارادہ فرماتے ہیں، شیخ ڈاکیہ بن کے وہ نسبت آگے پہنچا دیتا ہے۔ ان اللہ یأمرکم ان تؤدوا الامانات الی اہلھا، اللہ تمہیں اس بات کا حکم دیتا ہے کہ تم امانت کو ان کے اہل کے سپرد کرو۔ تو مشائخ تو چاہتے ہیں کہ لوگ دل کو سنواریں اور نسبت کا نور پائیں، ان کی تو نیت ہوتی ہے، تو کیوں نہیں ملتی نسبت؟ دل میں کھوٹ ہوتا ہے، اپنا دل ٹھیک نہیں ہوتا، دل کا برتن صاف نہیں ہوتا، اور جب تک دل کا برتن صاف نہیں ہوگا اس میں دودھ نہیں ڈالا جا سکتا۔ اگر برتن میں نجاست لگی ہوئی ہو تو کوئی اس میں دودھ ڈالے گا؟ نہیں ڈال سکتے۔ تو مشائخ دعائیں کرتے ہیں، سمجھاتے ہیں اللہ کے بندو دل کو صاف کر لو تاکہ یہ نسبت حاصل کرنے کے قابل ہو جائے۔ اس لیے یہ مجاہدہ، یہ اعتکاف، یہ ذکر، یہ ساری محنتیں اسی لیے ہیں کہ ہم اپنے دل کو صاف کر لیں۔ حال دل جس سے میں کہتا کوئی ایسا نہ ملا، حال دل جس سے میں کہتا کوئی ایسا نہ ملا، بت کے بندے تو ملے اللہ کا بندہ نہ ملا۔ جس کو دیکھو بت کا بندہ، نفس کا پجاری، نفس کا پجاری، نفس کا پجاری۔ اللہ کرے کہ ہم اللہ کے بندے بن جائیں تاکہ ہمارے دلوں میں بھی نسبت کا نور آ جائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ سبحان ربی العلی الوہاب، اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ اے کریم آقا، ہم آپ کے عاجز مسکین بندے ہیں، ہمارے گناہوں کو معاف فرما، خطاؤں سے درگزر فرما، عیبوں کی پردہ پوشی فرما۔ اے مالک، ہم کمزور ہیں، آپ قوی ہیں، اپنی رحمت سے ہماری کمزوری کو قوت میں بدل دیجئے۔ اے اللہ، ہم محتاج ہیں، آپ غنی ہیں، اپنے خزانوں سے اللہ ہمیں عطا فرما دیجئے۔ اے کریم آقا، ہم خطاکار گناہگار ہیں، اللہ اپنی رحمت سے ہمارے گناہوں کو معاف فرما دیجئے۔ اے اللہ، جو ذمہ داری ڈالی گئی ہے اس کو ساری زندگی نبھانے کی توفیق عطا فرما۔ میرے مولا، ہم آپ کی مدد کے بغیر کمزور ہیں، اے اللہ ہماری سرپرستی فرما دیجئے، اپنی رحمت کا سایہ عطا فرما دیجئے۔ اللہ اپنی مدد شامل حال فرما دیجئے۔ کریم آقا، مہربانی کا معاملہ فرما، ہماری ان اللہ ذمہ داری کو نبھانے میں مدد فرما اور ہمیں قیامت کے دن سرخرو فرما۔ کریم آقا، اس نسبت کو پھیلانے میں جتنی بھی محنت ہو سکتی ہے ہمیں کرنے کی توفیق عطا فرما۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم، تب علینا انک انت التواب الرحیم۔ صلی اللہ تعالی علی حبیبہ سیدنا محمد وآلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔